الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ المؤمن کے مضامین کے عنوان کے تحت دعا کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج کی نشست میں انشاءاللہ دعا کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم گزارشات ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اس موقع پر دعا کرنے کو عبادت سے تعبیر کیا ہے کہ دعا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے. چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. علماء کرام نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، مفہوم اس کا اور تفصیل اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ دعا ہی عبادت ہے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دعا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر عبادت بھی دعا ہے. ہر عبادت، جو عبادت بھی ہم کر رہے ہیں وہ دراصل دعا ہے. دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا. تو اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آغاز ہی کس لفظ سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کو پکار رہے ہیں نماز میں بھی، اور نماز میں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. پھر نماز کے آخر میں اللہ سے مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو یہ ساری کی ساری عبادت گویا کہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم عند اللہ الا الدعاء او کما قال، کہ اللہ کے نزدیک جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں سب سے مکرم، سب سے افضل عبادت وہ اللہ سے مانگنا ہے. میں نے ایک حدیث گزشتہ نشست میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور دعا مانگنا چونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کی توفیق کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کی بھی وضاحت فرما دی اور اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھل گئے. یعنی دعا مانگنے کی توفیق کا مل جانا. دیکھیں اللہ بغیر مانگے بھی دے سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ بغیر مانگے بھی دے. جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی تو اللہ دے رہا ہے. وہ تو نہیں اللہ سے مانگتے، وہ تو کوئی بتوں کے سامنے جا کے سر جھکا رہا ہے، کوئی گائے کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے سر جھکا رہا ہے، لیکن اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی بغیر مانگے دے سکتے ہیں. لیکن مومن میں اور غیر مومن میں فرق ہی یہی ہے کہ غیر مومن کو بغیر مانگے ملتا ہے اور مومن کو مانگنے کے بعد ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے. مانگنے کے بعد جو اللہ دیں گے وہ اللہ خوشی سے دیں گے.
اور ان کو جو دے رہے ہیں وہ اللہ خوشی سے نہیں دے رہے، ان کی ضرورت کو صرف پورا کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے صرف ضرورت کا پورا ہونا اور ایک ہے اللہ کی طرف سے عطا کا ہونا۔ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہمارے لیے اللہ نے عطا کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، ہمارے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جس کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ اللہ کے نبی مانگیں کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ سب سے زیادہ جو پسندیدہ دعا ہے اللہ کے نزدیک وہ کون سی دعا ہے؟ عافیت کی دعا۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت بھی عطا فرما، معافات بھی عطا فرما۔ عافیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عافیت کا معنی ہے آسانی، عافیت کا معنی کیا ہے؟ بھلائی، عافیت کا معنی کیا ہے؟ خیر ہی خیر۔ اور معافات کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کی ذات سے مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، ہمیشہ عافیت مانگا کرو۔ میں ایک حکایت اکثر اس موقع پہ آپ کے سامنے سنایا کرتا ہوں، پہلے بھی سنائی تھی، کہ کسی بزرگ نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے 2 ٹائم کی روٹی چاہیے۔ اگلے دن پولیس والے آئے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اب وہاں پہ صبح بھی روٹی مل رہی ہے، شام بھی روٹی مل رہی ہے۔ اب وہاں پہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ روٹی مانگی تھی، جیل تو نہیں مانگی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا روٹی مانگی تھی لیکن عافیت کے ساتھ نہیں مانگی تھی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ روٹی تو مانگی تھی لیکن عافیت کے ساتھ۔ اس لیے میں احباب کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنی ہر دعا میں عافیت کے لفظ کا اضافہ فرما لیں، ہر دعا کے اندر۔ یا اللہ صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ رزق عطا فرما، عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ میرا فلاں کام رکا ہے اس کام کو پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ۔ عافیت کے ساتھ جب دعا مانگیں گے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ کام بھی ہو جائے گا اور مشکل بھی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ورنہ تو ایسا ہوتا ہے نا دنیا کے معاملات میں کام تو ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑی مشکل کے بات ہوتے ہیں۔ تو عافیت کی جب دعا مانگیں گے تو رزق بھی مل جائے گا اور مشکل بھی نہیں ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مشکل بھی نہیں ہوگی، کام بھی پورا ہو جائے گا اور مشکل بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض او کما قال، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ ہتھیار کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو مومن کے لیے اللہ کے نبی نے ہتھیار کس چیز کو قرار دیا کہ بھئی جو دنیا کے اندر مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، آفات آ رہی ہیں، دکھ آ رہے ہیں، تکالیف آ رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اگر تمہیں کوئی ہتھیار چاہیے تو وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ تکلیف آ گئی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ شفا عطا، بیماری آ گئی اللہ سے دعا مانگو یا اللہ شفا عطا فرما، تکلیف آ گئی اللہ سے دعا مانگو یا اللہ تکلیف کو دور فرما دے، کوئی پریشانی آ گئی اللہ سے دعا مانگو یا اللہ پریشانی کو دور فرما دے۔ مطلب اسباب بھی اختیار کرو لیکن یاد رکھیے گا کہ اسباب کے اندر بھی تاثیر تبھی پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی منشا ہو، جب اللہ کی چاہت ہو، وگرنہ اسباب بھی کام نہیں کرتے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، جس کو دیکھو وہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں پریشانی دور ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیں مشکل دور ہو جائے۔ اور بھائی وظیفوں کے اندر بھی تاثیر تبھی ہوگی جب اللہ کا حکم ہوگا، بس اس کے پہلے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، وظیفے بھی سارے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اور وظیفے بھی اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک کہ وہاں سے اوکے کی آواز نہ آئے۔ جب اللہ کی طرف سے ہو جائے گا ڈن، اس کی فائل پہ اوکے کر دو، اس کو کام کر دو، پھر ہی جا کر وہ وظیفہ بھی کام کرے گا، وگرنہ صبح سے لے کے رات تک وظیفے پڑھتے رہو کچھ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھلا دی ہیں۔ الدعاء سلاح المومن، بھائی تمہارا ہتھیار ہے، تمہارے پاس ہے، دعا ہے، اور اللہ سے دعا مانگو، خوب رج گج کے مانگو، جو دل میں آتا ہے وہ اللہ سے مانگو، صرف جائز جائز چیزیں، ناجائز نہیں۔ ابھی آگے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی
تفصیل آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث سے مات فرما لیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، اور اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اللہ کو کس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ خالی لوٹا دے۔ اللہ اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ عطا کا فیصلہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی سنا دی تھی کہ جب بھی کوئی انسان یعنی مسلمان دعا مانگتا ہے، خیر کی دعا مانگتا ہے، تو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے اللہ کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر وہ دعا آخرت میں بطور نیکی کے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مل جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تینوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ دعا کو دعا کے طریقے پر مانگا جائے، دعا کو اس طریقے پر مانگا جائے جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے، جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ وگرنہ خود ساختہ چیزیں تو مارکیٹ میں بہت ساری دستیاب ہیں، کسی ایک کو بھی پکڑ لو، لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دعا مانگنا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، اور دعا نہ مانگنا اللہ کے نزدیک تکبر ہے۔ تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جی میں خود بہت کچھ ہوں، تو اللہ کے نزدیک تو کوئی بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو دعا نہ مانگنا اللہ کے ہاں تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ یہ تو چند احادیث میں نے صرف آپ کے سامنے وہ عرض کر دی کہ جن میں دعا مانگنے کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب دعا ہمیں مانگنی کس طریقے سے ہے، اس کے کچھ آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں۔ ان آداب کو اختیار کریں گے تو دعاؤں کی قبولیت کے اندر مزید تاثیر پیدا ہو جائے گی، وگرنہ زبان سے تو ہر کوئی الفاظ دعا کے ادا کر لیتا ہے، لیکن اصل دعا کون سی ہوتی ہے؟ جو پوری توجہ کے ساتھ اور دل سے مانگی جائے، وہ دعا اصل دعا ہوتی ہے، وگرنہ دگڑ مگڑ کے الفاظ تو کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ رٹا تو دعاؤں کا ایک ہوتا ہے دعاؤں کا رٹا لگانا، ایک ہوتا ہے دعاؤں کا مانگنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، رو کر، صرف من کرنے کی دعا وہ دعا نہیں ہوتی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے دعاؤں کے آداب میں سے پہلا ادب، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ میری دعا کو قبول کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب بھی دعا مانگو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی دعا مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میری دعا اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ اور دوسرا ادب کیا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ زبان سے تو دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں، دل کہیں اور گھوم رہے، سوچیں کچھ اور چل رہی ہیں۔ وہ دکان چھوڑ کے آیا ہوں، پتہ نہیں کوئی گاہک نہ پیچھے آ گیا ہو، اوہو میری گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں گاڑی کو کوئی نقصان نہ میری کو کر کے چلا جائے، میں گھر کے اندر فلاں مشکلات چھوڑ کے آیا ہوں، فلاں پریشان۔ بھائی یہاں پر اللہ سے مانگ رہے ہو تو دل، دماغ، زبان سب کچھ حاضر ناظر کر کے پھر مانگو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، کہ زبان تو ادھر چل رہی ہے، دل دماغ کہیں اور چل رہا ہے، ایسی دعا کو اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ بار بار یہ میں الفاظ آپ کے سامنے اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یقین پختہ ہو جائے کہ ایسی دعاؤں کو اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ تو پہلے 2 ادب کیا ہیں کہ پہلا ادب تو یہ ہے کہ دعا اس یقین سے مانگو کہ اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے، اور دوسرا ادب کیا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگو۔ تیسرا ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رو کر دعا مانگو۔ رو کر نہیں مانگ سکتے تو رونے والی شکل بنا دو۔ رونا نہیں آتا
تو رونے والی کم از کم شکل ہی بنا دو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ دو زانوں، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھ کر قبلے کی طرف توجہ کر کے، رخ اپنا قبلے کی طرف کر کے، ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ جتنا زیادہ ادب ہوگا کسی بھی نیک عمل کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل اتنا ہی مقبول ہوگا۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، بغیر ادب کے کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ جب تک کہ اعمال کے اندر ادب نہیں ہوگا تب تک قبولیت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت بھی ادب کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی تب تک اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو ادب کیا ہے؟ دو زانوں بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر، اور ایک بڑا ہی بہترین عمل علماء کرام نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی ایک نیک عمل ضرور کر لو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، نہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگو۔ ابھی بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، اس حوالے سے بھی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سارے کے سارے وہ آداب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، یہ سب میری طرف دیکھیں، ہاتھ ایسے، نہ ایسے، نہ ایسے، نہ ایسے، یہ کوئی دعا نہیں ہوتی۔ ہاتھ ایسے تقریباً ساتھ ملے ہوئے ہوں اور کندھوں کے برابر ہاتھ ہوں، کندھوں سے زیادہ اوپر اٹھے ہوئے بھی نہ ہوں، اور بالکل گود میں بھی۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھا وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، ہاں بھائی اللہ پہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اللہ سے دعا مانگ کے اپنا ہی فائدہ کرنا ہے، تو طریقے سے مانگ لو دعا۔ ہاتھ یہاں پر ہوں، نہ ہاتھ ایسے ہوں، نہ ہاتھ بند ہوں، انگلیاں جس حالت میں ہیں اس حالت پر رہیں، اور کندھوں کے سامنے ہوں، ایسے کر کے ہاتھ ہوں، اور یہاں سے یہ حصہ جو ہے یہ جدا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا مانگنے کا وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگ لیا کرتے تھے، دعا ختم کر لیا کرتے تھے، تو پھر اپنے ہاتھوں کو ایسے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو ہاتھ یہاں سے نہیں پلٹا دینے، کہاں پھیرنے؟ چہرے کے اوپر۔ یہ کوئی دعا نہیں ہوتی، ادھر سے ہاتھ اٹھائے، ادھر سے اشارہ کر دیا، یہ کوئی دعا، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، کوئی مذاق نہیں کر رہے ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ دعا مانگنے تو دعا کے طریقے پر مانگو۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ عبادات کے اندر جب تک ادب نہیں ہے تب تک عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ جب ادب آئے گا تو عبادات، ہم اللہ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں میری دعا قبول کر، یہ کوئی احسان ہے اللہ کے اوپر؟ کوئی زور ہے، کوئی زبردستی ہے؟ اور بھائی دعا تو نام ہی عاجزی دکھلانے کا ہے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر استطاعت نہیں ہے، اور آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا اللہ میری اس کشتی کو آپ نے پار لگانا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور پار لگا نہیں سکتا۔ یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ یہ تھوڑی ہے کہ یا اللہ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے ایک لفظ انہوں نے اضافہ کر دیا، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں دعا کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا تم کوئی اللہ کے اوپر زور زبردستی نہیں کر رہے ہو، یا اللہ اگر تیری مرضی ہو تو معاف کر دینا، نہیں تو نہ کرنا۔ در پردہ تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے نا بھائی، اگر آپ مجھے دعوت دیں جو کہ کبھی بھی نہیں ہونی، اگر آپ مجھے دعوت دیں کہ جی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ آ جائیں، تو اس کا دوسرا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دل نہ چاہے تو آپ نہ آئیں، یہی ہوتا ہے۔ تو یا اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، تو اس کا دوسرا مطلب کیا کہ تو نہ چاہے تو نہ معاف کر، یعنی نعوذ باللہ در پردہ کہنے کا میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پہ دعا مانگنے سے منع فرمایا ہے، یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما دے، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوک دیا، فرمایا صبر کی دعا مانگتے ہو تو پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھائی صبر کب آئے گا؟ پہلے پریشانی آئے گی تو صبر آئے گا نا، نہیں پلے پڑی بات۔
پریشانی کے بعد صبر ہوتا ہے نا، پریشانی سے پہلے تو صبر نہیں ہوتا. تو صبر کی دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ میں خود پریشانی مانگ رہا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، ایسی دعا نہ کرو، بلکہ اللہ سے بھلائی کی دعا کرو. اور بھلائی کی بہترین اور جامع ترین دعا کون سی ہے؟ آپ سب کو بھی آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 دعائیں مانگا کرتے تھے تو 3 میں سے ایک دعا یہ والی ہوتی تھی، اور اگر 2 دعائیں مانگا کرتے تھے تو 2 میں سے ایک دعا یہ والی ہوتی تھی. تو یہ ربنا آتینا والی جو دعا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. یا اللہ دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو دعا کا ادب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا کرنا. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینا. ایک بڑا اہم مسئلہ دعا کے حوالے سے، یہ بات آگے بھی آئے گی، کہ دعا کے اندر اصل جو طریقہ ہے وہ ہے خاموشی سے دعا مانگنا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، بھائی چھپ کر اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو. اصل جو دعا کا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے. ہاں، امام کبھی کبھی اگر اونچی آواز میں دعا کروا دے تو وہ بھی طریقہ درست ہے، لیکن یہاں بھی اصل طریقہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ دعا مانگی جائے. امام اپنی دعائیں مانگے، آپ اپنی دعائیں مانگیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس مسئلے پر عمل کرنا ایک پہاڑ توڑنے کے مترادف ہے. اگر کبھی امام خاموشی سے دعا کر دے، لو جی آج تو دعا ہی نہیں ہوئی. اور اگر امام اونچی آواز میں دعا، لو جی ایک ہی طریقہ ہے گا دعا کرن دا. اگر امام تھوڑی سی لمبی دعا کر دے، لو جی آج اتنی لمبی دعا ہو گئی. اور اگر امام مختصر دعا کر دے تو ایک دعا ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، میں تو مختصر سی نماز پڑھاتا ہوں. کبھی انا اعطیناک الکوثر پڑھ دی، کبھی والعصر پڑھ دی جمعے کی. وہ ایک دفعہ ایک صاحب کہیں، لو جی یہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ وہ تو اچھا، کوئی انا اعطیناک الکوثر نماز کے اندر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. کوئی والعصر نماز کے اندر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. وہ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے بتایا کہ میں کہا یار اس بندے سے پوچھنا، جب تو اپنی اکیلی کی نماز پڑھتا ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس میں، یا تو بھائی اپنی نماز میں تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، پھر مجھ پر اعتراض کرو کہ امام نے اتنی سی نماز پڑھا دی. ٹھیک، اپنی نماز تو شاید اس سے بھی مختصر ہوتی ہوگی. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ اس لیے اماموں کا پیچھا چھوڑ دیں، ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں. اچھا جی، بہرحال دعا کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کبھی بھی ان اسباب کی طرف توجہ کرنے کی فکر نہیں کی کہ کس بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی. ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتلا دی کہ بے توجہی کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے. دوسری وجہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ حرام کا لباس، حرام کی غذا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، کپڑے اس کے میلے ہیں، بال اس کے پھیلے ہوئے ہیں، اور آ کر وہ کہتا ہے یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما، یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما. گڑ گڑا بھی رہا ہے، عاجزی بھی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں کر اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ نہ اس کی غذا حلال ہے، نہ اس کا لباس حلال ہے. غذا بھی حرام کی ہے، لباس بھی حرام کا ہے. تو حرام کی غذا اور حرام کا لباس، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. اب اس پر مزید تفصیل چاہیے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی. صرف ایک دو مختصر سی گزارشات عرض کر دوں. بھائی جو میری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا اور پھر تنخواہ پوری لینا، یہ حرام ہے. بس سمپل سی بات، سمپل سی بات. میری جو ذمہ داری ہے بغیر کسی عذر کے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، تنخواہ پوری لینا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. میں زیادہ تفصیل اس کے اوپر نہیں جا رہا، پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میں نے آج اس موضوع کو مکمل کرنا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. دعا کے آداب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیسے قبول ہوتی ہے ذرا اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں. دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں اس طریقے کو. وہ طریقہ کیا ہے؟ دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین. پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد دعا، اور جب دعا ختم کر لیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، پھر جا کر دعا قبول ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے آغاز اور اختتام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ میں آسان ایک دو جملے آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، وہ یاد کر لیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ کی حمد بھی آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بولیں بھائی سو رہے ہیں سارے کے سارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی آ گیا. کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ان الفاظ کے بعد پھر اب جو دل میں آتا ہے وہ دعا مانگے، جائز امور کی دعا مانگے. اور جب دعا ختم ہونے لگے تو پھر الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا کوئی بھی اللہ کی حمد و ثنا والی دعا پڑھ لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس میں درود بھی آ گیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی آ گئی. بس دعا کے آغاز میں بھی یہ معمول اور دعا کے اختتام میں بھی یہ معمول، اور درمیان میں دعا یعنی اول اور آخر میں تالا لگا دیں درود پاک کا، پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہم سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی، وہ بھی آپ کو سناتا چلوں. ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درود شریف کے حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی کہ مجھے کتنا درود پڑھنا چاہیے، کتنی دعا مانگنی چاہیے. تو انہوں نے اپنا معمول یہ بتایا کہ ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعائیں مانگتا ہوں. کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو، لیکن درود تھوڑا سا زیادہ کر لو. اور کہا جی اچھا آج کے بعد اب یہ ہوگا کہ آدھا حصہ درود پڑھا کروں گا اور آدھی دعائیں مانگا کروں گا. اب ٹھیک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن درود تھوڑا سا اور بڑھا لو تو وہ بہتر ہوگا. اور کہا اچھا جی اب یہ ہوگا کہ ایک حصہ دعا مانگا کروں گا، 3 حصے درود پڑھا کروں گا. اب سنیے گا ذرا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر درود تھوڑا سا اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر درود ہی پڑھتے رہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ہاں اگر تم یہ کام کر لو گے تو 2 فائدے ہیں. آخرت میں معافی مل جائے گی، دنیا میں تمہارے سارے کام پورے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ سب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسا زبردست نسخہ ہے کہ یا رسول اللہ اب تو بس دعائیں چھوڑیں، بس اب 24 گھنٹے اب درود ہی چلے گا. تو یہ جو درود ہے میں دوستوں کو بتاتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر، مکمل اور جامع ترین درود شریف ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اچھا بھائی انا للہ، وقت تو ختم ہو گیا، مسئلہ پھر وہیں کا وہیں رہ گیا.